اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں آپ کا خادم احمد نواز ایک بار پھر حاضر۔ یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا، شیئر بھی کیا، کمنٹ بھی لکھے۔ تمام آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن پاک کی تلاوت اور ساتھ ترجمہ، یہ سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، جو اس دنیا میں باقی ہیں یا آنے والے ہیں ان سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک کی زبان ذرا سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی زبان سے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی، جب کبھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں کس کا تذکرہ ہے؟ کافروں کے سخت عذاب کا تذکرہ ہے اور جہنم کے عذاب کی شدت کا بیان ہے کہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کی وجہ سے جل کر آدمی چھوٹ جائے، بلکہ عذاب ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا
کہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب کی وجہ سے جل کر آدمی چھوٹ جائے گا، بلکہ عذاب ہوتا رہے گا، کھالیں جلتی رہیں گی، کھالیں جلتی رہیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی نئی کھالیں پیدا فرماتا رہے گا تاکہ عذاب کی شدت میں کمی نہ آئے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان کافروں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا اور پھر پڑھ کر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا۔ تو یہ ان کافروں کے لیے ہے کہ جب جہنم میں جائیں گے ان کو ایسا عذاب ہوگا، ان کو ایسا عذاب ہوگا کہ ان کی کھالیں جل جائیں گی۔ تو اگر وہ سوچ لیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو پھر نکل آئیں گے، تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، ان کی کھالیں جل جائیں گی، پھر نئی کھالیں چڑھیں گی، پھر ان کو عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں کسی کی کھال جل جائے تو کچھ عرصے بعد وہ کھال جو ہے کچھ عرصے کے بعد صحیح ہو جاتی ہے۔ دوسری آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ تھی کافروں کے بارے میں جنہوں نے قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کیا۔ دوسری آیات مبارکہ ایمان والوں کے لیے، وہ بھی ذرا سماعت فرما لیں اور اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیں کہ ہم کس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غلامی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، یہاں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اور وہ لوگ، یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان بھی لائے اور دنیا میں آ کر انہوں نے اچھے عمل بھی کیے۔ اچھے عمل کون سے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، درود، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ محبت، پیار، والدین کی خدمت، لوگوں کی خدمت، بزرگوں کی خدمت، بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، ماں بہن کا ادب و احترام، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ، حج، استطاعت کے مطابق، یہ ہوتے ہیں اچھے عمل۔ کوئی بھی نیکی کا عمل ہے تو وہ سب اچھا ہی ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی نیکی مل جائے، چاہے اس کا صلہ دنیا والے برا ہی کیوں نہ دیں، لیکن وہ نیکی لینی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس نیکی کو اپنے پلے باندھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، عنقریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے، سبحان اللہ، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اوپر والی آیت کا ترجمہ آپ نے سنا تھا کہ وہ کافروں کے لیے تھی آیت مبارکہ،
کہ ان کی کھالیں جل جائیں گی، پھر دوبارہ کھالیں آئیں گی، پھر ان کو عذاب ہوگا، لیکن کیا ہے، انہوں نے قرآن پاک کا انکار کیا، قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا انکار کیا۔ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا، قرآن پاک کے ساتھ محبت کی۔ یہ نہیں کیا کہ قرآن پاک کو اٹھا کے وہ دروازے کے ساتھ ایک جگہ بنی ہوتی ہے کہ وہاں رکھ دیا برکت کے لیے، ایسے قرآن پاک ہے برکت تو ہوگی، یہ نہیں کہ برکت نہیں ہوگی، لیکن جو برکت پڑھنے سے ہوگی وہ خالی رکھنے سے نہیں ہوگی۔ تو پھر پورا پورا سال اس کو دیکھتے بھی نہیں کہ قرآن پاک پڑھا ہے، اس کے اوپر مٹی پڑ گئی، گرد و غبار پڑ گیا، تو کہ وہ کیا برکت ہوگی؟ تو وہ تو الٹا ہی گناہ ہی ہوگا نا، الٹا عذاب ہی ہوگا گھر کے اندر۔ تو ایسے خیال کیا کریں، کوشش کیا کریں، قرآن پاک گھر میں رکھا ہے، قرآن پاک گھر میں رکھیں، برکت کے لیے رکھیں، لیکن اس کو صبح شام سنبھالیں بھی صحیح، اس کو صبح شام اس کے ساتھ پیار محبت بھی کریں، تاکہ قرآن پاک کو بھی پتہ چلے کہ میں کسی مسلمان کے گھر میں ہوں، کوئی ہے میرے ساتھ بھی محبت کرنے والا، کوئی میرے ساتھ بھی الفت کرنے والا ہے، کوئی مجھے بھی پڑھنے والا ہے، کوئی مجھے بھی ہوا لگوانے والا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے قرآن مجید دکان سے خریدا تو آ کے گھر میں رکھ دیا کہ برکت ہوگی، لیکن اس وقت ہوگی جب آپ کھولیں گے قرآن پاک کو، پڑھیں گے، قرآن پاک کی زیارت کریں گے۔ تو حضور والا میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کو خالی رکھنے سے گھر کے اندر برکت تو ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، لیکن زیادہ برکت اس وقت ہوتی ہے جب آپ قرآن پاک کھولیں گے۔ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ آپ کو نیکیاں ملیں گی، اس کے ساتھ آپ کو اچھائیاں ملیں گی، گھر کے اندر برکتیں ہوگی، اولاد خوش ہوگی، والدین خوش ہوں گے، اولاد کو کامیابیاں ملیں گی۔ آئیے چلتے ہیں، وہ ترجمہ سماعت فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب ہم انہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ کافروں کے عذاب اور جہنم کے ذکر کے بعد ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازیاں اور جنتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کافروں کے افعال و عذاب کے ذکر کے ساتھ اہل ایمان کے اعمال و جزا کا ذکر عموماً ہوتا ہے۔ چنانچہ مومنوں کے متعلق فرمایا کہ انہیں باغوں میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، اور وہاں دھوپ نہیں ہوگی بلکہ رب کریم عز و جل کے نور کی تجلی کی روشنی ہوگی، اور درخت ہوں گے، اور ایسی رحمت ہوگی کہ اس کی راحت و آسائش انسانی فہم بیان سے بالا تر ہوگی۔ یعنی کہ وہاں ایسی راحت ہوگی، ایسا سکون ہوگا کہ انسان کی سوچ سے بھی بالا تر ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے دنیا میں رہ کر نیک عمل کیے، دنیا میں رہ کر اس نے اس سائے کو خریدا، اس راحت کو خریدا۔ اب یہاں رہ کر ہم زمین خریدتے ہیں رہنے کے لیے، مکان بناتے ہیں، اینٹیں خریدتے ہیں، سیمنٹ خریدتے ہیں، کس لیے؟ کہ ایک چھت بن جائے، ایک اچھا مکان بن جائے، اچھی کوٹھی بن جائے، اچھی بلڈنگ بن جائے۔ تو یہاں یہ دنیا کے لیے ہے۔ تو اس دنیا کے لیے سامان کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے جس دنیا میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں تو چند لمحے، چند دن، چند سال
کی عمر ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کب تک جئیں گے، کب مریں گے، لیکن اس کے رہنے کے لیے ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں، مکانات، اچھے اچھے قالین، سب کچھ جمع کر رکھے ہیں، تو وہاں جانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں، اگلے گناہوں کی حفاظت کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم کو آنے والے تمام گناہوں سے محفوظ رکھ، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے۔ اگر یہ چینل اچھا لگے تو پہلے کی طرح اس کو سبسکرائب بھی کرنا، لائک بھی کرنا، کمنٹ بھی کرنا اور دوسروں تک شیئر بھی لازمی کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔